اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ پیش ہے چوک اور چوک سے ملے ہوئے کچھ مقامات کی اور محلوں کی دلچسپ باتیں۔ محلہ چکلا، یہ محلہ گول دروازے سے قریب تھا۔ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی زنان بازاری اور پیشہ ور عورتوں کے پڑاؤ کو چکلا کہتے ہیں۔ اس محلے سے کچھ بڑھ کر نصیر الدین حیدر کی ملکہ پھول محل کی دولت سرا تھی۔ یہ خاتون رام دیال چودھری کی بہن تھی۔ اس گھرانے میں عہد آسوی کے راجہ مہرا کی دولت 6-7 لاکھ روپے آ گئی تھی اور کاروبار چمکا اور خوش جمال بہن ملکہ اودھ ہوئی، خود راجہ کا خطاب پایا۔ وزارت کی آرزو بھی دل میں تھی جو پوری نہیں ہوئی، پھر بھی روز وزیروں کی طرح دربار لگتا تھا۔ چوڑی والی گلی میں ان کی محل اب تک ہے جو 1954 عیسوی کی بارش میں گر گئی۔ چوڑی والی گلی کے آگے ایک محلہ فرش راجہ رام دیال کے نام سے اب بھی ہے۔ رام دیال کے باپ بینی رام نواز گنج کے رہنے والے تھے۔ چکلے کا نام صرف باقی رہ گیا ہے، محلہ ختم ہو گیا۔ اب گول دروازہ چوک پہنچنے کا بڑا پھاٹک جو سادگی وضع میں کوئی خاص بات نہیں رکھتا تھا جس پر ناظرین کو کوئی توجہ دلائی جائے، مگر شہریت میں اس قدر زبان زد کے بچہ بوڑھا مرد عورت تمام راہگیر واقف ہیں۔ یہ عہد آسیبی کی بنیاد ہے اور جمہوری حکومت نے کمپنی باغ سے آنے والوں کے لیے سامنے کی زمین کو دائرہ بنا کر ایسا نظر افرو بنا دیا تھا کہ جو گول دروازے کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ باہر کے رخ پر عہد شاہی سے پھلوں کی بکری ہوتی ہے، جو میوہ کہیں نہ ملے وہ اب بھی گول دروازے میں مل جاتا ہے۔ یہاں کے کبڑیے دولت مند اور بات کے پابند، منہ مانگے دام لینے کی عادی ہیں۔ رنگ ترا، نارنج، لیمو، نارنگی، کولا، چکوترا، تربوز، پیٹھا، آملہ، شفتالو، انار، قندھاری، سیب، بہی، ترنج، ناشپاتی، پٹاری کے انگور، سنگھاڑے، پپیتا وغیرہ وغیرہ یہاں مل جایا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی رس بھری، کمل گٹا، بھٹے، آلوچا، رتب، زمیں قند، پن کھجور، گنڈیریاں، امرس، جو چاہے فصل پر خریدو۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی اور موسمبی تینوں نئی پیداوار ہیں۔ ترکاری کی دکانیں بھی ہیں، سونے کے زیورات، چاندی کے برتن، گنگا جمنی چیزیں، جڑاؤ سامان، لچکا، چٹکی بڑے بڑے مہاجن بیچتے ہیں۔ اور گول دروازے کے پہلوؤں میں بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ چوک میں گول دروازے کی مرکزیت اس لیے بھی ہے کہ جو جلوس بازار سے نکلتا ہے، اس پھاٹک سے گزر کر جو بارات چوک میں آتی ہے وہ گول دروازے سے ہو کر جاتی ہے۔ تمام ایجیٹیشن اور اس دور کے کانگریس کی گرفتاریاں گول دروازے کے سامنے ہوئی۔ حالات اودھ کے سچے ترجمان خود عبدالرؤف عشرت نے 30 برس پہلے جو حالات اخبارات اور ادبی جرائد میں چھپائے ہیں اور مقبول ہوئے ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواب آصف الدولہ گول دروازے کی چھت پر تکل اڑا رہے تھے۔ جب دل بہل چکا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت لاکھ کی تسبیح لیے دکھا رہی ہے۔
हाजत मंद समझकर इसको अपने पास बुला लिया। नवाब साहब ने कहा, ये क्या है? बुढ़िया बोली, कुर्बान जाऊं, तस्बीह है। नवाब, क्या कीमत लोगी? बुढ़िया बोली, कीमत क्या, लाख की तो यूं ही हाजिर है। नवाब, लाख तो बहुत हुए, वाजिबी कहो। अच्छा, तुमको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बुढ़िया 10,000 का लफ्ज सुनकर मारे खुशी के आंसू भर लाई। दिल में कहने लगी, ये कैसा भोला नवाब है, टके की चीज के 10,000 रुपए देता है। शायद हंसी से ये कहा, सोच कर बोली, बुढ़िया, हुजूर तस्बीह हाजिर है, मैं एक बेहकीकत चीज की कीमत क्या कहूं, लाख की तो बताई है। नवाब, लाख तो बहुत हुए, अच्छा 15,000 ले लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बुढ़िया ने मारे शर्म के सर झुका लिया, और खुदा ऐसे नवाब को रहती दुनिया तक कायम रखे। 15,000 रुपए इसके साथ कर दिए गए। लाखों दुआएं देती हुई चली गई। इशरत लिखते हैं कि यह था इसलिए ना थी कि दौलत लुटा रहे थे या ना समझ थे, लखनऊ को आबाद करना था, रियाया को मरका हाल बनाना था। अगर वो फाका करती तो किसी दूसरी तरफ निकल जाती। इसका फल ये मिला कि वो खुश हुई, उसका घर भरा, उसके रिश्ते नाते के लोग सुनकर चल पड़े, लखनऊ बसना शुरू हो गया। इस रुपए से सच पूछो तो मुल्क को कितना फायदा हुआ। एक और दिन का वाकया है कि बगली से हिंचियों में गोल दरवाजे के नवाब जज्बा अफरोज थे। औरत रद्दी कागज लिए हुए गुजरी, पंसारी की दुकान की तरफ जा रही थी। इस ख्याल में कि 2-4 पैसे को बिक जाएगी, आपकी नजर पड़ गई। 1,000 रुपया देकर खरीद ली और बड़ी बी से इस कदर शफकत से गुफ्तगू की कि वो समझी भी नहीं कि ये रकम ज्यादा है कीमत से। फरमाया, ये लो, हम देखें शायद इसमें हमारे काम का कोई कागज निकल आए। तो दिखाने का वाकया भी चौकी का है, जो अशर्मियों से भर दिया था और जाहिर नजर में जो फेल सफीहाना था, इसको ये कहकर संभाल दिया कि ये मुझे पारस समझती है जो लोहा दिखाने से सोना हो जाता है। घड़ियाली घड़ियाली गोल दरवाजे से निकलकर बाएं हाथ पर एक मोहल्ला घड़ियाली है और जौहरी मोहल्ला पास पास है। चौक की हद मिली होने से इस जगह से रोशनी डाली जाती है। घड़ियाली इस मकाम को कहते हैं जहां घंटा बजता है और लोगों को घर बैठे वक्त मालूम हो जाए। किसी शायर का शेर है, सदा है घड़ियाल की ये ठन ठन, सदा है घड़ियाल की ये ठन ठन, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। 4 बजे, 8 बजे और 12 बजे गजर बजता है, मुगरी से दुगनी ज़रब और दोहरी आवाज। जब 12 बजे तो 24 दफा सदा है। फर्क सिर्फ इस कदर कि पहले 12 ठहर ठहर कर और दूसरे 12 जल्दी जल्दी। ये शेर भी शाहिद है, आंखें मलते हुए उठे वो मेरे पहलू से, आंखें मलते हुए उठे वो मेरे पहलू से, दिल पे घूसा सा शबे वस्ल गजर ने मारा। इस मोहल्ले में शरफुद्दौला गुलाम रजा खां का एक इमाम बाड़ा था और मरहूम को हजरत अब्बास की हाजिरी बड़ी धूम से होती थी। अंग्रेजों की अमलदारी में शरफुद्दौला ने इस इमामबाड़े में अफसरान फौज और आला अहदेदारान निजामत की पुरतकल्लुफ दावत की थी। ये इमामबाड़ा अब बाकी नहीं। मछली वाली बारादरी। लखनऊ की तहजीब में मुसाफिर के साथ मछली होना या दरवाजे पर मछली की तस्वीर या घर से निकलते वक्त दही मछली कहना नेक शुगून समझा जाता है और सल्तनत अवध में मछली का खुसूसी तस्करा आइंदा सफात में आइंदा मौकों पर अपने महल पर आएगा। ये बारादरी सुल्तान आलम मोहम्मद वाजिद अली शाह ने गोल दरवाजे से गुजरकर बनवाई और खंभों पर सर तासर दोहरी मछलियां थीं, इसलिए मछली वाली बारादरी मशहूर हुई। अंग्रेजी दौर होने पर चौक का पुलिस स्टेशन इस इमारत में मुद्दत तक रहा और पुलिस का थाना होने से नाम में वो दहशत और डर समा गया था कि जिसको कहा मछली वाली बारादरी ले जाओ वो दहल जाता था
اور کوتوالی نظروں میں پھرنے لگتی تھی۔ کوتوالی کی موجودہ عمارت تیار ہونے پر تھانہ چوک کے اندر سے باہر آ گیا اور عمارت مذکور گرتی پڑتی نئی تعمیر کے بعد بھولا ناتھ کی دھرم شالہ کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس عمارت کے نیچے اور دوسرے رخ پر سامنے دو طرفہ سونے چاندی کے زیورات، چکن کے کرتے، دو پلی ٹوپیاں، میرٹھ کی گول ٹوپی، امروہہ کی کشتی نما ٹوپی، ٹرکش ٹوپی، چکن کی ٹوپیاں پلے دار بیلدار تھوک مال کے طور پر بکتے تھے۔ دھرم شالہ کی موجودہ عمارت میں قدیم نمونے کا ایک ستون پر مچھلی اب بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کوچا آفری علی خان۔ میاں آفری علی آصف الدولہ کے غلام تھے اور نمایاں ترقی کر کے صاحب اثر ہو گئے تھے۔ میر خدا بخش جن کی تال کٹورا میں کربلا ہے آپ ہی کے نائب تھے۔ آپ نے چوک میں محلہ آباد کیا تھا جو اب باغ ٹولہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کٹاری ٹولہ، یہ محلہ بھی اسی بستی میں ہے جو گول دروازے نکل چوک کی سڑک پر دائیں اور بائیں برانچ کی طرح واقع ہے۔ یہ عہد اکبر کا آباد محلہ ہے۔ یہاں اونچے اونچے انگنائی دار مکانات، گنجان گلیاں، پرانے مندر ہیں اور اس قدر محفوظ آبادی ہے کہ گلی شروع ہونے پر دروازہ ختم ہونے پر دوسرا پھاٹک۔ یہاں پر زیادہ تر راجپوت آباد ہوئے اور ان کے نام سے ظاہر ہے کہ جنگجو ہونے کی جھلک ہے۔ کٹاری پرانے زمانے کا ایک خنجر تھا۔ آتش کہتے ہیں اس زمانے میں یہ سپاہی نہیں بیگاری ہے، نہ تو تلوار سجی ہے نہ کٹاری تیار۔ مین عریض تلوار کی تاریخ میں فرماتے ہیں دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بڑی تھی۔ دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بڑی تھی، برچی تھی، سر وہی تھی، کٹاری تھی، چھری تھی۔ بہرائچ کا کٹاری گھاٹ انہی لوگوں کی تیرت ہے۔ بعض پرانے محلے دار کہتے ہیں کہ کٹاری ٹولہ بختیار خلجی کے وقت سے آباد اور پرانا محلہ ہے۔ اس کے بعد چوڑی والی گلی آتی ہے، گول دروازے کے قریب ہے اور یہاں بھینسوں والی گلی میں شیر والی نیم کے قریب ایک امام باڑہ بھی ہوا کرتا تھا۔ عہد اکبر کی پرانی آبادی اور مضافات چوک میں غیر مسلم بستی یہاں دوارکادھیش کا ٹھاکر دوارا ہے جو 1292 ہجری کی بنیاد ہے اور مسمی گٹو مل نے اپنی عورت سوہانی بی بی اور اس کے سگے بھائی جوگی مل کے بزرگوں کے پیسے سے 1875 عیسوی میں بنوائی۔ یا گٹو مل غدر کے 23 برس بعد یعنی 1880 میں مر گئے تھے۔ بہنوئی کے مرنے کے بعد 45 بعد ٹرسٹیوں کی عدالت سے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ ٹھاکر دوارا اب بھی موجود ہے۔ تحسین علی اسی محلے کے رہنے والے تھے۔ وہ مکان جو اپنے بھائی چترا مل کو سہ منزلہ بنوایا تھا اب تک موجود ہے۔ اسے سودی ٹولہ کہتے ہیں۔ ہرن کی سرائے چوک میں مسافروں کے ٹھہرنے کی جو جگہ تھی ان میں یہ محلہ بھی شاید ابھی تک موجود ہے۔ ہرن کو عربی میں زبی، انگریزی میں ڈیئر اور ہندی میں مرغ کہتے ہیں۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ جنگل کو کاٹ کر بسنے والے اگر ایسے ناموں پر شہرت پائیں تو کچھ تعجب نہیں۔ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ تاریخ اودھ میں اسی سرائے کا ایک مقام پر ذکر ہے۔ غلام علی مورخ نے وزیر علی خان کی معزولی میں جو باتیں بتائی ہیں اس میں اس سرائے کا بھی ذکر کیا ہے۔ گول دروازے کے حصے میں سونی چاندی کے زیورات بنائے اور فرمائش پر گاہک کے کہنے کے مطابق ان خصوصیات کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جو لکھنؤ کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں ممتاز علی لطیفی کی دکان کا قابل ذکر جو دراز قد وجیح رامپوری اونچی ٹوپی پہنے ہوئے، مہندی سے رنگی داڑھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، شان سے بیٹھے موٹے حرفوں کا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ بڑے نظر باز، پہلی نگاہ میں جواہر کو پرکھ لینے والے، دلال کی گھاتوں سے واقف، کاریگروں کے نشیب و فراز سے باخبر،
ان کی دکان پر بالیاں، بندے، جھمکے، پچلڑی، ستلڑی، دھکی، جگنو، کرن پھول، چمپا کلی، چندن ہار، موتی مالا، موہن مالا، نو رتن، نو نگے، جوشن، شیر دھان کے کڑے، سبزے، پتا، ستلڑی، پری بن، پہنچی، گھنگرو، ہیکل، جھالے، چھپکا پری، جھپک، ناک کی کیل، پیروں کے چھلے، چھڑے، پازے، چھانج، مٹھے، ٹیکا، سرکان، جوشن، جہانگیری، چندن ہار، گلو بند، بالے، زنجیر، گلے کے توق، کنگن، آرسی، لونگ، ہیکل بازو بند، شوق بند، بہترین مال بکتا تھا۔ اگر ان زیورات کی تشریح کی جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ ناظرین کو لونگ کے لفظ پر بہت اجنبیت معلوم ہوتی ہوگی۔ اگر اس کو پہچاننا ہے تو انشا کا یہ شعر پڑھیے: میں نے دیکھی ہے اس کے کان میں لونگ، میں نے دیکھی ہے اس کے کان میں لونگ، کیوں نہ خوش آئے مجھ کو پان میں لونگ۔ کپتان کا کنواں۔ تاریخ اودھ میں ظفر الدولہ کپتان فتح علی خان کا نام محتاج متعارف نہیں۔ وہ خزانہ شاہی کے نگرانی اور اہتمام ان کے کنبے میں تھا۔ کپتان علی خان کی مسجد، ان کا تالاب، مقبرہ وغیرہ لکھنؤ میں ان کے آثار قدیمہ ہیں۔ کپتان کا کنواں سب سے زیادہ مشہور ہے، اور جس سے کپتان کا کنواں کہو وہ چوک میں دارالشفا شاہی کے سامنے پہنچ کر رک جائے گا۔ یہ حصہ بازار کی 2 منزلہ دکانیں گول دروازے کی جدید گزرگاہ کی طرف جاتی ہیں، اور جائیداد اور رہن اور بے ہوتے ہیں۔ اس وقت حاجی کلو منیہار کی ملکیت ہے۔ دکانوں میں سادہ کار، انگوٹھی والے، زیور بنانے والے، کاریگر، نگینے والے، نگینہ ساز، پرجلا اور نگینہ کا تراشنا اور ظروف پر مناسب مرمت اسی جگہ ہوتی ہے۔ 60-70 برس پہلے یہاں کندہ کرنے والے کاریگری بھی کی جاتی تھی، جن کے نسق و نستعلیق کے نمونے چاندی کی تہبے، عقیق اور فیروزہ پر اب بھی نظر باز کو دستیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ فن 1313 عیسوی تک زندہ تھا، اور مہرکن اس وقت یہاں اپنے حسن خط اور طغرا نویسی کی جوہر دکھاتے تھے، جسے خطاطی بھی کہتے ہیں۔ زیوروں پہ، تلوار پہ اور دوسرے ساز و سامان پہ خطاطی کی جاتی تھی۔ عقیق یمنی کی ایکا پر آیت کرسی شریف، بازو بند پر سورہ توحید یا دیگر مناسب آیات قرآنی جیسا یہ طبقہ کندہ کر گیا، وہ اب منفوذ ہے۔ سفید عقیق پر حروف نورانی یا مقطعات قرآن اگر دستیاب ہوتے ہیں تو اسی سلف سالین کی یادگار ہے۔ ان کے حسن خط سے اگر کوئی تحریک نوک پلک سے اچھی ہوتی تو اس کو خط ولایت کہتے ہیں، یعنی ایران و عراق اور حجاز کا کندہ ہے۔ لکھنؤ کے خطاط کمال میں عرب و عجم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ان دکانات میں کوئی مہرکن نہیں، اور عصر حاضر میں دستاویزات، عہد نامہ جات، رسیدوں، قبالوں پر سے مہر کا رواج ختم ہو کر دستخط کافی سمجھی جاتی ہے۔ خطابی مہریں جو عطیہ شاہ ہوا کرتی تھی، اب اسی زمانے کا کرشمہ صنعت ہے۔ اور کندہ کرنے والے کو حقاق کہتے ہیں۔ آتش کہتے ہیں دل 100 پارہ کہ ہر پارہ پر نقش محبت ہے، دل 100 پارہ ہے کہ ہر پارے پر نقش محبت ہے، کہاں ہو سکتے ہیں ایسے نگی حقاق سے پیدا۔ 1872 عیسوی میں جب لکھنؤ کی چیف کمشنری توڑی گئی اور اخبارات میں یہ سوال اٹھا کہ یو پی کا دارالحکومت الہ آباد قرار پائے، اس وقت اخبارات نے لکھنؤ کی برتری پر نوٹ لکھے۔ اس میں یہ لکھا
کے لب و لہجے میں پوچھا ہے کہ کپتان کے کنویں کی برفی کے مقابلے میں ہندوستان بھر میں کہیں اور ایسی برفی نصیب ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں برفی کی نمایاں دکان بھی تھی جس کی اخبارات میں آج تک تذکرے موجود ہیں۔ کنویں کا حال سنیے۔ کنویں میں اوسط درجے کا چاروں طرف موٹے لوہے کا سلاخوں کا کٹہرا تھا اور پورب کی طرف مزید چند آئینی ستون تھے جو پانی بھرنے کی قدیم مشین کا باقی ماندہ جز ہے۔ اندرونی حصے میں جگہ سے طے آب تک لوہے کے ٹکڑے پاؤں رکھ کر چڑھنے اور اترنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسی کے پہلو میں جو لوہا سر لگا ہے وہ بظاہر آگ کشی کے آلات کا بچا ہوا سامان ہے۔ کنویں میں نیچے سے اوپر تک پتھر کی چٹانیں دیوار میں آویزاں ہیں اور ابتدائی دور میں گلائی میں جو پتھر ہیں ان پر جلی خط میں اشعار کندہ ہیں اور مصروں کی ترتیب اس طرح کی گئی تھی جیسے اپنی بیاض پر کاتب اشعار لکھتا ہے۔ رنگ نہ ہونے سے شعر پڑھنے میں مدد نہیں ملتی۔ درمیانی چوکھٹے پر جلی قلم سے لکھا ہے 786 چاہ ظفر الدولہ 1249 ہجری، اور ایک عبارت اوپر کی منڈیر سے قریب ہے جو صاف پڑھی جاتی ہے۔ کنویں کی منڈیر سے پچھم کی طرف ایک بیٹھا ہوا ہاتھی ہے جو بھاری لوہے کا ہے اور اس کے مستک پر سوراخ ہے جس سے پانی کسی وقت مشین سے نکلتا تھا۔ اس ہاتھی کے سامنے انگریزوں کی ابتدائی دور حکومت کا بمبا یعنی پائپ لگا ہے جس سے لوگ پانی بھرتے ہیں۔ کنواں انقلاب سے پہلے قابل دید ہوگا اور پانی نکالنے کی ہندوستانی مشین افسوس ہے کہ باقی نہیں ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے چوک کے سلسلے میں فوٹوگرافی شروع کی تھی تو کپتان کا کنواں موجود تھا اور بیچ میں کنویں کے اوپر لکڑی کے پٹرے ڈال کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف دکانیں موجود تھی جس میں چکن کے چھاپے کرنے والے، نگینہ ساز اور زیورات اور تلواروں وغیرہ پہ اور دروغ پہ خطاطی کرنے والے کافی تعداد میں موجود تھے۔ اب آج یہ حالت ہے کہ کنویں کا نشان ختم ہو گیا۔ بیچ میں کنویں کی جگہ پر بھی لوگوں نے قبضہ کر کے دکانیں بنا لی ہیں۔ یہ تاریخی مقام بہت خاص اہمیت کا حامل تھا جس کی اہمیت لوگوں کے نزدیک ہی نہیں ہے، لکھنؤ والوں کے نزدیک ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں شاید ہی کوئی کچھ جانتا ہو۔ چاروں طرف وہ کہ نگینہ ساز و زیور اور کندن کا کام، زیورات بیچنے والے موجود ہیں، لیکن وہ بات تو جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک تاریخ ختم ہو گئی اور لوگ چاہتے بھی نہیں کہ اس کو پھر سے زندہ کیا جائے۔